السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبلہ بیت المقدس کی طرف تو نے 14 برس نماز پڑھی اور اس کو چھوڑ دیا۔ جس بات پر کہ تو پہلے قائم تھا، اگر وہ حق تھی تو اس کو ترک کر کے اب تو ضرور باطل کی طرف چلا گیا، کیونکہ جو چیز حق کے خلاف ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے، اور اگر وہ باطل تھی تو پھر تو ضرور اتنی مدت تک باطل پر قائم رہا، پس ہم اپنے باطل پر ہونے کا یقین نہیں کر سکتے۔ حضور نے ان کے جواب میں فرمایا کہ پہلا امر بھی حق تھا اور اب یہ بھی حق ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قُلِ اللّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی اے محمد کہہ دے کہ مشرق و مغرب خدا ہی کا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اے بندگان خدا، جب وہ مشرق کی طرف منہ کرنا تمہارے لیے مصلحت سمجھتا ہے تو مشرق کی طرف منہ کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے، اور جب مغرب کی طرف منہ کرنا مصلحت جانتا ہے تو اس کے لیے امر فرماتا ہے، اور اگر ان دونوں کے سوا اور کسی طرف بھی تمہاری بہتری معلوم کرے تو اسی کا تم کو حکم دے۔ پس تم لوگ اپنے بندوں کے بارے میں خدا کی تدبیروں اور ان کی مصلحتوں کے باب میں اس کے ارادے کے منکر مت ہو۔ بعد ازاں فرمایا کہ اے یہودیوں، تم نے پہلے تو شنبہ کے روز کام کرنا ترک کر دیا تھا، پھر کچھ مدت بعد کرنے لگے تھے، پھر چھوڑ دیا تھا، بعد ازاں پھر کرنے لگے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا یا باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کیا، یا ایک باطل کو ترک کر کے دوسرے باطل کی طرف عود کیا، یا حق سے حق کی طرف رجوع کی، اور جو کچھ تم میرے اس اعتراض کے جواب میں دو گے وہی میری طرف سے اس اعتراض کا جواب سمجھ لو۔ یہودی بولے کہ پہلے شنبہ کے دن کام ترک کرنا، بعد ازاں دوسری بار اس دن کام کرنا بھی حق ہے۔ حضور نے فرمایا، تو بس اسی طرح بیت المقدس کو قبلہ بنانا اور وقت پر حق تھا، اور اب کعبے کو قبلہ مقرر کرنا اپنے وقت میں حق ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ پہلے تو جیسا کہ تیرا خیال ہے کہ خدا نے تجھ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور پھر کعبے کی طرف رخ کر کے کرنے کا تجھ کو حکم دیا، تو اس میں بدا واقعہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو بدا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ انجاموں سے واقف اور مصلحتوں پر قادر ہے، اور اپنے نفس میں کسی قسم کی غلطی نہیں پاتا، اور نہ کسی رائے کو پہلی رائے کے برخلاف کرتا ہے، اور وہ اس بات سے بری اور برتر ہے۔ نیز اس کو کوئی رکاوٹ ایسی پیش نہیں آتی جو اس کو اپنی منشا سے باز رکھے، اور بدا اسی شخص کو پیش آیا کرتا ہے جس میں یہ وصف موجود ہوں، اور حق تعالیٰ جل شانہ ان صفات سے بہت بزرگ و برتر ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ اے یہودیوں، دیکھو خدا بیمار کرتا ہے پھر تندرست کر دیتا ہے، پھر بیمار کر دیتا ہے، تو کیا اس میں بدا واقعہ ہوا؟ نیز وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کیا ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک میں بدا واقعہ ہوا؟ وہ بولے کہ نہیں۔ فرمایا، تو بس اسی طرح سے اس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کو اس صورت میں بدا واقعہ نہیں ہوا۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گرمی کے بعد سردی لاتا ہے اور سردی کے بعد گرمی، کیا یہاں بھی ہر ایک صورت میں بدا واقعہ ہوا؟ وہ بولے کہ نہیں۔ فرمایا، تو بس اسی طرح قبلے کے باب میں بھی بدا وقوع میں نہیں آیا۔ بعد ازاں فرمایا کہ دیکھو خدا نے تمہارے لیے لازم کیا ہے کہ سردیوں میں خز کے لباس پہنو، اور گرمیوں کے لیے جاڑے کے برخلاف حکم دیا، تو کیا اس میں اس کو بدا پیش آیا؟ وہ بولے کہ نہیں۔ فرمایا، دیکھو اسی طرح اس نے ایک وقت تو اپنی مصلحت کے موافق ایک چیز میں تم سے خدمت لی، پھر دوسرے وقت کسی اور مصلحت کے موافق دوسری چیز میں، جب تم نے دونوں حالتوں میں اس کی اطاعت کی تو تم اس کے ثواب کے مستحق ٹھہرے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق مغرب اللہ ہی کا ہے، اور جس طرف تم منہ کو پھیرتے ہو وہیں اللہ کی ذات موجود ہے، یعنی جب کہ تم اس کے حکم سے کسی سمت کو منہ کرو وہیں وہ ذات موجود ہے جس سے تم اللہ مراد لیتے ہو اور اس کے ثواب کی آرزو کرتے ہو۔ بعد ازاں حضور نے فرمایا، اے بندگان خدا، تم گویا بیمار ہو اور اللہ مثل طبیب کے ہے، اور مریض کے لیے وہی چیز بہتر ہوتی ہے جس کو طبیب بہتر سمجھے اور اس کے لیے تجویز کرے، نہ کہ جس میں مریض اس کو اشتباہ میں ڈال دے اور خود اس سے درخواست کرے۔ اے لوگوں، آگاہ ہو اور اللہ کے کام کو اسی کے سپرد کرو، اس میں تم کامیاب ہوگے اور اپنی مراد کو پہنچو گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔